بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج آپ سے ایک اللہ والے بزرگ کے واقعے کا ذکر ہے۔ ایک اللہ والے بزرگ تھے۔ ایک دفعہ وہ سفر کی غرض سے نکلے۔ ان کا عیسائیوں کی بستی سے گزر ہوا۔ اس بستی میں صلیبیں لٹک رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک جگہ وضو کرنے لگے تو ان کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو نہایت ہی خوبصورت تھی۔ ان کے دل پر وہ لڑکی چھا گئی۔ ان کا یہ کرنا تھا کہ اللہ نے وہیں ان کا سینہ علم سے خالی کر دیا۔ بحکم اللہ ان سے ہر چیز چھین لی گئی۔ اپنے مریدوں سے کہنے لگے، جاؤ واپس جاؤ، میں ادھر جاؤں گا جدھر یہ لڑکی جائے گی۔ مریدوں نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگے، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ وہ صاحب تھے جنہیں 1,00,000 حدیثیں یاد تھیں، قرآن کے حافظ تھے، سینکڑوں مسجدیں ان کے دم قدم سے آباد تھیں۔ ان سے کہا، میرے پیچھے نہ آنا، میرے سینے میں اب کچھ باقی نہیں رہا جو میں تمہیں دے سکوں۔ یہ صاحب اس بستی کی طرف چل پڑے جہاں وہ لڑکی گئی تھی۔ وہاں جا کر لوگوں سے معلوم کیا لڑکی کہاں کی رہنے والی ہے۔ لوگوں نے بتایا، یہ لڑکی یہاں کے نمبردار کی بیٹی ہے۔ وہ جا کر اس نمبردار سے ملے، کہنے لگے، کیا تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرو گے؟ نمبردار نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم ہمارے پاس رہو، ہماری خدمت کرو، جب تمہیں ہم جان لیں گے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا۔ ان صاحب نے کہا، بالکل ٹھیک ہے۔ نمبردار نے کہا، میرے پاس سوروں کا ایک ریوڑ ہے، آپ اس ریوڑ کو چرانا اور ہماری خدمت کرنا۔ وہ صاحب اس پر بھی راضی ہو گئے اور کہنے لگے، میں آپ کی خدمت کروں گا۔ وہ صبح سویرے سور لے کر نکلتے، سارا دن چرا کر شام کو واپس آ جاتے۔ ادھر مریدین واپس آ گئے اور یہ خبر سارے لوگوں تک پہنچ گئی تو کئی لوگ بے ہوش ہو گئے، کئی خانقاہیں بند ہو گئیں۔ لوگ حیران تھے کہ اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا تیری بے نیازی کا معاملہ ہو سکتا ہے، ایسے نیک لوگوں کے ساتھ۔ ان کے ایک مرید تھے، وہ خود بھی اللہ والے تھے اور نہایت ہی نیک تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میرے صاحب استقامت والے ہیں، مگر اس معاملے میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں جا کر معلوم کروں۔ وہ اس بستی کی طرف چل پڑے۔ جب بستی میں پہنچے، ان کا لوگوں سے معلوم کیا کہ فلاں صاحب ہیں۔ لوگوں نے بتایا، جنگل میں چلے جاؤ، وہ سوروں کو چرا رہے ہوں گے۔ جب وہ مرید وہاں گئے، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ عصا جس سے وہ جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے، سوروں کو چرا رہے ہیں۔ وہ مرید قریب گئے اور پوچھا، آپ تو قرآن کے حافظ تھے، آپ کو قرآن یاد ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، مجھے یاد نہیں ہے۔ پھر پوچھا، کوئی ایک آیت بھی یاد ہے؟ انہوں نے کہا، بس ایک آیت یاد ہے جس کا ترجمہ ہے، جسے اللہ ذلیل کرنے پر آتا ہے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں۔ وہ صاحب پورا قرآن بھول گئے تھے، بس ایک آیت یاد تھی۔ مرید بولے، حضرت آپ کو احادیث یاد تھی؟ انہوں نے کہا، ایک یاد ہے، جو دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو۔ یہ سن کر مرید پھر رونے لگا تو انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ وہ روتے رہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، میں آپ سے یہ امید تو نہیں کرتا تھا مجھے اس حال تک پہنچا دیا جائے گا۔ وہ رو بھی رہے تھے اور بار بار یہ جملہ بھی بول رہے تھے۔ تب اللہ پاک کو ان پر رحم آیا اور اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ اب آپ کی تمام کیفیتیں واپس آ گئیں۔ مرید نے پوچھا، یہ سارا معاملہ کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا، میں بستی کے پاس سے گزر رہا تھا، میں نے وہاں صلیبیں لٹکی ہوئی دیکھی تو میرے دل میں خیال آیا
کہ کیسے عقل سے اندھے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ نے میری اس بات کو پکڑ لیا۔ اے بندے، تم ایمان پر ہو تو یہ کہاں کی عقل ہے؟ تمہارا کمال نہیں، یہ کوئی عقل نہیں، یہ سب اللہ کی توفیق ہے، یہ سب اللہ کی رحمت ہے، وہ جس کو چاہے ایمان کی نعمت سے نوازے۔ اب میں اس حال پہ پہنچ گیا تو اللہ نے وہ معاملہ سے نکال دیا۔